السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضل الصوم، رمضان کی اتنی فضیلتیں بتائی جاتی ہیں، جس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں کھولے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہو، اور پھر جنت تیار کی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو نیکیوں میں دوڑنے کا شوق ہوتا ہے، ان کے لیے جنت تیار کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنت کو کمانے کے لیے زمین پہ دوڑے ہیں، اور سجایا جاتا ہے جنتیوں کے لیے، اور پہلے ہی دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت آسمان کا جیسے منظر ہوتا ہے ویسے ہی زمین کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ روزے سے زمین پہ نیکیوں کا ماحول بن جائے، لوگوں کو شوق پیدا ہو جائے۔ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ رمضان کے اندر لوگ کتنے ماحول الگ ہوتا ہے، روحانی کتنا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، سارے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ مگر پھر بھی انسان غلطیاں کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، اور سارے شیاطین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش صرف جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہمارا نفس جو عادی ہو چکا ہے ان ساری چیزوں سے، وہ ہمیں کیا کہتا ہے، کیسے بہکاتا ہے ہمیں ہمارا نفس، کہ وہ گانے سے قوالیوں کی طرف لے کے آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ رمضان پا کے بھی بدقسمت ہیں، جو رمضان پا کے بھی اس کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے۔ اور اس کے علاوہ ایک انصار کی عورت تھی، تو اس سے پوچھا عبداللہ بن عباس نے کہ آپ عمرے پہ کیوں نہیں آپ حج پہ کیوں نہیں جا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 اونٹ ہیں، تو ایک میرا شوہر لے گیا اور ایک میرا بیٹا لے گیا، تو ابھی ایک بچہ ہے جس سے میں گھر میں پانی لاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا۔ تو اس سے کیا حکمت پتہ چلتی ہے کہ رمضان حج سے پہلے آتا ہے تو نیکیاں کما لینی چاہیے۔ پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے تو حج تک پہنچ پائیں نہ پہنچ پائیں، تو رمضان میں اتنا اجر ہے جتنا حج کے برابر۔ تو کوشش کرے کہ رمضان کے اندر خوب نیکیاں کمائیں، اس میں برائیوں سے بھی بچیں، بد زبانی سے بھی بچیں، گالی گلوچ سے بھی بچیں، فحش گوئی سے بھی بچیں۔ ڈھال بنتا ہے یہ روزہ جو ہوتا ہے بندے کے اور اس کے گناہوں کے درمیان، جو دنیا کے گناہ بھی اور آخرت کی آگ کے درمیان یہ آڑ بن جاتا ہے۔ تو اپنے روزے کی حفاظت کرے، روزے کو ویسا بنائے جیسے روزے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ صرف بھوک پیاس میں روزہ رکھ کے بیٹھ جانا یہ کوئی روزہ نہیں ہوتا، اور روزے داروں کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب افطار کرتا ہے تو بھی خوش ہوتا ہے، اور آخرت میں تو جب اس کو اجر ملے گا تو اس کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس کے لیے ایک اسپیشل دروازہ رکھ دیا گیا ہے جنت میں جس کا نام ریان ہے۔ اور اچھا یہ اسپیشل کیوں رکھا گیا ہے، کہ کس لیے دروازے رکھے گئے ہیں؟ تو محسوس کروایا گیا جیسے کوئی اسپیشل بندہ آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے ایک خاص آنر کے الگ سے، جیسے ایئرپورٹ کے اوپر دیکھا ہوگا کہ وی آئی پی روم سے جا رہے ہیں یا ان کا الگ سے ڈور ہوتا ہے، تو وہ اس کا احساس ایک بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت میں اعزاز دی ہے۔ اور پھر جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے زیادہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک دروازہ جو ہے نا 1250 کلومیٹر سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل مدینہ سے بصرہ کے شہر جتنا ہے نا، اتنا بڑا دروازہ ہے۔ تو کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس کے اندر سے گزرے گا، ایسا کام کرتا ہوگا جو اس میں سے گزرے گا؟ یا سارے 8 دروازوں میں تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہیں وہ شخص جنہوں نے ہر نیکی میں آگے بڑھ کے، تو انشاءاللہ یہ رمضان میں کوشش کرنی ہے کہ روزے کی اس طرح سے خوبصورتی پیدا کریں جیسے کہ ابو بکر صدیق نے کی تھی۔ ہر کوئی بندہ کوئی نہ کوئی کسی ایک نیکی میں اسپیشل ہوتا ہے، کوئی کھانا کھلانے میں، کوئی کسی کی نمازیں بڑی خوبصورت ہے، کوئی تعلیم بڑی پیاری دیتا ہے، کسی کے بولنے کا انداز بڑا اچھا ہے، تو اس کو اس کی خصوصیت یا اس کے کام کی وجہ سے خاص آنر دیا جائے گا قیامت والے دن۔ تو یہ خاص حکمت ہے کہ اس کے لیے ایک دروازہ رکھا گیا۔ تو کوشش دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے، رمضان آتے ہی خوب اہتمام کریں اس چیز کا، اور اس کی رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹنے والے بنے، نہ کہ بد نصیب بنے، ایسا نہ ہو کہ مغفرت نہ پا سکے، جس کے لیے جبرائیل امین نے کہہ دیا تھا آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو رمضان کا مہینہ پاتا اور برکتیں نہیں لے سکتا، اس کی نیکیاں نہیں کما سکتا۔ نیکیاں تو بے شمار رنگوں میں شکلوں میں ہوتی ہیں، بد نصیب ہیں وہ جو رمضان آتے ہیں اور سوئے رہ جاتے ہیں، یا ایسے کاموں میں بزی رہتے ہیں جو جنت میں داخل ہونے والے کام نہیں ہوتے، دنیا کی ادھر زمین کی تھکاوٹ ہوتی ہے۔
ایسے کام نہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروانے، اس پہ آمین جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی درود جو نہیں پڑھتا اور اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پاتا ہے تو اس کی خدمت نہیں کرتا تو ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے۔ اور روزے کو کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو جب دکھایا گیا خواب میں دو آدمیوں نے کہ میرا بازو پکڑ کے لے کے گئے ہیں اور ان کو چڑھائی گئی ہے، یہ حدیث بڑی معروف ہے، اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کی ہے۔ تو پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچتے تو کیا دیکھتے، جہاں پہ شدید چیخ و پکار ہو رہی تھی، تو جب دیکھا کہ یہ، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسی چیخ ہے، انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی ہیں۔ تو جب انہوں نے ان کو دیکھا تو وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے، جن کے منہ چیرے ہوئے تھے اور جس سے خون منہ سے نکل رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے، یہ ان کا حال ہے۔ سوچے جو روزہ ہی نہیں رکھتے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو جہالت جو ہے نا، نافرمانی اور جہالت یہ بہت بری چیز ہے۔ نافرمانی کی موت پہ کیا ہوگا، کوشش کریں کہ اس طرح کے کام مت کریں، روزہ رکھیں اور اس کی حفاظت بھی کریں اور اس علم کو آگے پہنچائیں، کیونکہ علم کو آگے پہنچانا بہت بڑی نیکی ہے۔ آخر میں کون کس کے کام آئے گا، کون چھڑائے گا اللہ کی راہ سے؟ اپنے وقت کو دین کی خدمت میں لگائیں، بڑی نیکی ہے یہ۔ کسی کا کل ٹھیک کر دینا، کسی کی آخرت سنوار دینا، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس علم کو آگے پہنچائیں کہ جہنمیوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ جتنی کوشش لوگوں کو تعلیم میں دینے میں ہو سکتی ہے اتنی کر جائیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرتا ہے۔ وقتی مدد سب کرتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، مگر حقیقی نیکی ہے کسی کی جان چھڑوا لینا جہنم سے۔ تو کوشش کریں کہ خود بھی علم حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔